بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز دینی بھائیوں اور بزرگ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو ایک وقت مقررہ تک بھیجا ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اس دنیا میں جو بھی آیا یہ بات طے ہے کہ وہ جانے کے لیے آیا. الحمدللہ اتنے پرفتن ماحول میں کسی بھی درجے کا مومن ہو اس کا یہ عقیدہ تو ابھی بھی باقی ہے کہ بھائی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بہت چھوٹے تھے تو مکتب میں پڑھتے کہ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں. ہمیں ساتھ میں یہ بھی پڑھایا گیا تھا کہ وہاں اٹھانے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ ہم نے یاد نہیں رکھا. حالانکہ وہ ایسا سبق ہے کہ انسان کو ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد رسول اللہ کون ہے؟ دنیا بھر کے سیرت نگاروں نے سیرتیں لکھتے لکھتے اپنے قلم توڑ دیے اور یہ کہا کہ پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، ساتوں سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور پوری زمین کو صفا بنا دیا جائے، اور پھر شان محمد میں آپ کی تعریف میں لکھنے کو کہا جائے تب بھی ناممکن. مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف ممکن نہیں. بس اتنا کہیں گے کہ اللہ کے بعد کسی شخصیت کا مقام ہے تو وہ آپ کا. اور احادیث کے ذخیرے میں بہت سی باتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی نہ بناتا، یہ جنت و جہنم نہ بناتا، یہ کائنات نہ سجاتا. رسول اللہ کب سے پیدا کر دے گئے جانتے ہو؟
سفر اسراء کے موقع پر رفیق سفر جبرائیل امین ساتھ تھے. چوتھے آسمان پر ایک زبردست ستارہ نظر آیا جو پورے آسمان میں پرکیف اور پرلطف تھا. جبرائیل امین کو پوچھا جبرائیل یہ ستارہ کیا جو عام ستاروں سے الگ نظر آتا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اس کا علم مجھے بھی نہیں، البتہ یہ ستارہ مجھ کو 70,000 سال کے بعد لشکر ہزاروں لوگوں کا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا ہے. رسول اللہ نے پوچھا تو اس کو تو نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ کہ میں نے اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا. رسول اللہ نے فرمایا تیرے محبوب محمد کا نور اسی ستارے سے لیا گیا، میں اس وقت سے پیدا کر دیا. کتنے بڑے آدمی، فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، کہنے والا کون ہے؟ محمد رسول. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی لاڈلی کو کہہ رہے ہیں. ذخیرہ احادیث میں 20 مرتبہ یہ باتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہاں گیا سیدۃ اہل نساء اہل الجنہ، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس فاطمہ کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹا فاطمہ اس دوران میں مت رہنا، اس خوشحالی میں مت رہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرا باپ ہونا بھی تجھ کو قیامت کے دن بچا نہیں سکتا. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی. پھر عائشہ کو کہا، جانتے ہو عائشہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرنے والے جو 7 مشہور لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والی کوئی عورت ہے تو عائشہ صدیقہ. اور وہ امت کی ایسی مفتیاں ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر باپ ہیں، اپنی بیٹی سے علم حاصل کرتے ہیں. فاروق اعظم عائشہ سے علم حاصل کرتے ہیں. کس درجے کے عالم ہو؟ عائشہ کو کہاں جا رہا ہے؟ عائشہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تو محمد رسول اللہ کی بیوی ہے تو بخش دیا ہے، میں تیرا شوہر بھی تجھے اس بات سے نہیں بچا سکتا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہمارا یہ حال ہوگا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ مسکرائے، فرمائے یہ جرات تو ہی کر سکتی اور کسی میں ہمت نہیں ایسا سوال کرنے. اللہ نے تو اس کو بہت فہم و فراست دی، بہت اچھا سوال کیا. حضرت عائشہ بہت سوالات کرتی تھی تاکہ امت پر رسول اللہ کا علم کھولے. یہ مزاج ہونا چاہیے، علمی سوالات کرنے چاہیے اہل علم سے، لیکن رعایت بھی کی جائے. والا سوال فون چالو نہ تھے، سمجھ رہے ہیں کہ آرام کا بھی وقت دیکھا جائے. خیر، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا ہوگا؟ جانتے ہو محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ میری بھی حالت ٹھیک نہیں ہوگی الا ان یتغمدنی اللہ، مگر یہ کہ اللہ مجھ کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لے. اب ذرا تصور کی دنیا میں جائیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا جس کے لیے اللہ فرماتے ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، اور وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا الا ان یتغمدنی اللہ، مگر یہ کہ اللہ مجھ کو ڈھانپ لیں گے. تو پھر ہما شما کا کیا حال ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی ایک وقتی زندگی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے.
اور غفلت کا یہ عالم ہے مسلمانوں پر کہ بھائی ہم تو یہاں ذرا احتیاط کریں گے، ورنہ ہمارا جو ممبر اتنا خراب ہے وہ ہم بہت بے وقت ہیں۔ اتنی غفلت ہے کہ آپ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے حقائق کو کہ مسلمان شکلاً اور صورتاً تو مسلمان نظر آتے ہیں، غفلت کا عالم یہ ہے کہ حقیقت میں ڈرامہ لگتی ہے۔ قرآن حدیث کی باتیں بھی وہ بول تو نہیں سکتے، لیکن شیطان خشخشاہٹ میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہوئے کافر ہو جائے گا۔ کیا حالت ہے مسلمانوں کی اور کون نہیں جانتا؟ میں نے کل رات کو ہی اپنے طلباء کو یہ بات کہی کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے عیوب کھول دیے جائیں تو ہم دوسروں کو کیا خود کو بھی پسند نہیں آئیں گے۔ یہ تو اللہ کی ستائی کا معاملہ ہے۔ پرسوں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اللہ کا کرم دیکھیں اس امت پر۔ یہودیوں پر جب تورات اتاری گئی تو یہودیوں نے کہا یہ تو بہت بھاری احکام ہے، اندر ہی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کہا چلنا شروع کر، اور ادھر اس کونے کو کہا آگ کو بھڑکا، یہ کہاں بھاگتے ہیں، یہ بھاگیں گے آگ کی طرف، آگ پہاڑ کو کہیں کو دبوچ دیں، کیا نہیں مانو گے؟ ماننا پڑے گا۔ کتنی زبردستی کی گئی، جبرن ان کو منوایا گیا۔ توریت کے احکام ماننے پر اللہ نے اپنی طاقت سے ان کو بتایا کہ ہم منوانے پر آئے تو اس طرح بھی منوا سکتے ہیں، ادھر پہاڑ کو کہا دبوچ دیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا اور رسول اللہ سے وعدہ لیا تھا تیری امت کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسی نرمی کا ہم لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنی نافرمانی ہو گئی۔ کیا مسلمان اس دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے جس مقصد کے اللہ نے بھیجا ہے؟ شکلاً اور صورتاً فرق رہ گیا، صفات تو تقریباً گیاروں جیسی ہو چکی ہے۔ ہر معاملے میں دیکھ لیجیے ہمارا رہنا سہنا عیاش مقصدی ہو گئی، کھانوں میں مزاج ان کے جیسا، رہنے میں مزاج ان کے جیسا۔ شادیاں آئی تو پتہ نہیں چلتا کہ شادی اپنوں کی ہے یا غیروں کی ہے۔ ماں صرف ہمیں نے دیکھا 10 مرتبہ بھی ایسی زندگی دی جائیں تو ہم چند صحابہ جیسی دولت جمع نہیں کر سکتے۔ عشرہ مبشرہ جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ایک صحابی کے پاس 1600 ٹن سونا تھا، 1600 ٹن عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت زبیر کے پاس 6 کروڑ درہم تھے۔ حضرت سعید بن زید کے پاس 300 اونٹ سونے کے تھے۔ ایک مرتبہ صرف آواز دی گئی کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو حضرت عثمان نے 950 اونٹ سامان کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا۔ وہ جانتے تھے مالداری آئے تو پریشانی آنی چاہیے، ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مال قارون کے پاس بھی تھا، مال عثمان کے پاس بھی تھا۔ دنیا جانتی ہے کس نے کیسے کام میں لگایا۔ قارون اپنے خزانے سمیٹ ڈبو دیا گیا، صدیاں گزر گئی، لوگوں کی لعنت کا شکار بنا ہوا۔ اور جو حضرات مکہ گئے ان کو معلوم ہے حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی جاری ہے۔ مال آیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں ناراض مت ہونا، میں تمہاری برادری کا ایک شخص ہوں اور یہ ذمہ داری ہے علماء کی۔ کوئی مانے نہ مانے ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن ابلاغ ان تک دین کا پہنچانا یہ علماء کا فرض منصبی ہے۔ کھل کر بولے
مت کرو اللہ کے لیے اپنے مالوں کو برباد. بہت مال برباد کر رہے شادی بیاہ کے موقعوں پر. ایسے ایسے گناہ ہم نے رائج کر دیے معاشرے میں کہ جن کا تصور نہیں ہو سکتا. عمرہ کے نام پر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. میت ہوتا ہے تو بربادی. اب پتہ نہیں چلتا ہے شادی ہے کہ میت ہے. کرسیاں آ گئی, کھانا آ گیا, بوتل ہوتی ہے, پھر پیسوں کا ڈبہ رہ گیا. اب وہ مرنے والا مر گیا ہے یا زمینیں مر گئی ہیں یہ پتہ نہیں چلتا. مال اللہ کی ایک نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کا حساب لیا جائے گا. اور سنا ہوگا, ہم تو ہر جگہ بولتے ہیں کہ بھائی پوچھا جائے گا میں نہیں اکتسبہ, کہاں سے کمایا تھا, ومن أين أنفقه, اس کو کہاں خرچ کیا. ان سب کا جواب دینا پڑے گا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, حقیقت بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوئے آگے سب ہوگا پوچھا جائے. شادیوں میں کتنا مال برباد کر رہے ہیں, اور یہ سب اسراف ہے, بیکار ہے. اور آپ کس بنیاد پر شادیوں میں پیسے برباد کریں؟ لوگ تعریف کریں گے, خام خیالی. بھول جائیے کوئی نہیں کرتا تعریف. حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے مولانا کہ ایک بہت بڑے مالدار کے وہاں شادی تھی. تو بارات آئی تھی لڑکے والوں کے وہاں سے لڑکی والوں کے گھر. لڑکی کا باپ بہت مالدار تھا. اس نے طے کیا کہ جتنے باراتی آئے نا سب کو ایک ایک سونے کی اشرفی دے دینا. سب جتنے باراتی آئے سب کو. جب لڑکی لے کر رخصت ہوئے تو اس مالدار نے اپنے کچھ چمچوں کو کہا کہ ان کے بس میں اپنا ایک ایک آدمی چڑھ جائیں اور سنے بڑے لوگ ہماری کیا تعریف کرتے ہیں. تو اس کا ایک ایک چمچہ بسوں میں بھی چڑھ گیا. لوگ کیا بات کرتے ہیں معلوم, کتنا بخیل آدمی. اللہ نے کیا نہیں دیا, دو دے دیتا تو کیا کم ہو جاتا. یہ دنیا ہے, یہ کسی کی تعریف نہیں کرتی بھائی. اور ہم یہ جو مال برباد کر رہے ہیں نا, مقصد کے لو ہے کہ بس خالی واہ تبھی تو ہے. واہ تو تھکوں سے جواب آتا تو واہ نکلی تھی. ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں, یہ درد کی بات ہے. اور اگر ہم نے ان چیزوں پر روک نہیں لگایا نا تو نئی نسلیں گالیاں دیں گی. اور چہرے سے سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں. اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ رک جاؤ. اور ایسا نہیں کہ ہر جگہ یہ ماحول ہے, ہر جگہ بولتے ہیں سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی مشکل ہوگی. بس سفر کو مختصر کریں معصیت میں. اب یہ ساری جہاد ہمارے اندر کیوں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ, یہود و نصارہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ان کا منشا یہ تھا. برٹش جو یہاں آئے تھے ان کا بھی منشا یہ تھا کہ ان کو قرآن سے دور کیا جائے. اور ابھی ان کی جو ناجائز اولاد ہے رات دن ان کا یہی منشا ہے. بس ایک امیر غافل ہے کہ جے آتما ہوشے پہلا سوکھی پکڑا جو جن خاتو یہ شور کر سے باقی سب خاموش. اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. بیدار ہونے کی ضرورت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہے. اس وقت صحابہ کو فرمایا تھا ترکت بعدی ثقلین ان اخذتکم لن تضلوا بعده ابدا. میرے جانثاروں, رسول اللہ اس وقت ایموشنل اسپیچ دے رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں,
صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں تم میں سے اب رخصت ہو رہا ہوں، میرے صحابہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بھائی سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کو پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو گمراہی سے بچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ اور میری سنت۔ ایک قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور دوسرا میرے طور و طریق کو پکڑے رکھا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان میں تراویح سنتے ہیں، وہ کیا گردو کے پتہ سے پھٹافٹ کون پڑا ہوا ہے، 3 چپارا کہیں سے 5 چپارا یہ بھی جان سے اطمینان سے سنے قرآن۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو یوں سن کر ختم کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو کتاب اللہ ہے، اور جتنی مرتبہ خبر کو پیپر مت جو પછી નાસ્તા પછી પાછું વાંચો જો પછી હાથમાં કરવાનું મૂકને પડને ભાઈ તમે શું પહોંચવું કરો સમझ रहे हैं? कुरान जब भी पढ़ोगे दुनिया जितनी पुरानी होती जाएगी कुरान नया होता जाएगा। इसलिए भाई कुरान करीम को मजबूती से पकड़े तो कुरान हमसे क्या कह रहा है समझ में आए। अल्लाह फरमा रहे इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक फितना यानी आजमाइश, हम इसके जरिए से आजमाएंगे। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ये माल तुम्हें अल्लाह की यादों से गाफिल न करे, और इसी माल के नशे में आकर मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, गैरों के मुशाबहत मत करना वरना परोज़न नशेरी के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो भाई अहद करें, जिसको जो कहना वो कहें। हम अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए अब हर मामले में उलमा से रुजू करेंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसका आसान तरीका है, भाई 2 मिनट से वक्त के लेता हूँ। इसका आसान तरीका ये है कि आपके यहाँ जितने मसाजिद हैं, मैं यहाँ के उलमा से बहुत एहतरामन अदबन अर्ज़ करूँगा कि भाई कुरान करीम का दर्स शुरू कर दो। कुरान को समझो, कुरान हमसे क्या कह रहा है। कुरान तो मखालिक का खत है मखलूक के नाम। भाई अगर किसी आशिक को उसके माशूक की तरफ से कोई खत मिले और समझ में ना आए तो पूछवा नहीं, जो भाई जरा बताएं शुरू रखिए माशूक नो खत से। ये कुरान भी अल्लाह का खत है हमारे नाम। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो अल्लाह क्या क्या है। अब ये इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये इतनी बात है 20 मिनट में इसको बयान कर दें, 3 दिन चाहिए इसकी तशरीह कर दें। लिहाजा भाई दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया जाए। हज़रत मौलाना महमूद साहब देवबंदी माल्टा की जेल में जब थे और जब छूट कर आए, रिहा होकर आए, हज़रत ने फरमाया कि माल्टा की तन्हाइयों में मैं सोचता रहा कि भाई इतना काम हो रहा है, दावत और तबलीग के निस्बत से इतना काम कर रहे हैं, मदारिस वाले अपना काम कर रहे हैं, खानका वाले अपना काम कर रहे हैं, मुजाहिदीन जाम शहादत भी है, फिर भी इतनी तनज़्ज़ुली क्यों। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने 2 बातें दिल में रखी, एक तो मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया और दूसरा आपस की खानाजगी नॉर्मली बातों को मौतों पर मुलाकात है। ये सिस्टम को ख़त्म किया जाए भाई, कुरान को लाजिम पकड़ा जाए और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के भाई इसको समझें, सब बेदार रहें, चौकन्ना रहें। और अब हमारे बच्चों के दीन को बाकी रखना है तो मकातिब को मजबूत करें। बेजा इसराफात जो इधर उधर पैसे बर्बाद करते हैं इसको बंद करो, इसका हिसाब होगा। और अपने पैसों को मकातिब और हमारे बच्चे किस तरह दीनी तरक्की करें इस सिलसिले का कुछ सोचा जाए और इसमें तरक्की की जाए। इसलिए अपने मकातिब के निज़ाम को भी मजबूत बनाया जाए और रोज़ाना भाई 15 मिनट बड़े लोग दर्स कुरान में भी शिरकत करें और इस सिलसिला शुरू किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाई हम लोग दरअसल चंदे के उन्वान पर आए हैं, मदरसा तजवीदुल कुरान
گودرا میں مفتی شبیر اندرزی مرحوم کا قائم کردہ ایک ادارہ ہے. میں اسی مکتب کی پیداوار ہوں. میں اسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں. مدرسے کا مجھ پر بہت احسان ہے. وہی اللہ کے گھر ہے، مدارس یہ اللہ کے گھر ہے. یہ آسمانوں سے چلا ہے، دار ہیرا پر آیا، دروازے دار ارقم میں آیا، پھر یہ صفہ پر آ کر رکا ہے. اب اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. تو ہم لوگ کوئی چندے کے سلسلے میں آئے. تقریباً وہاں 60 حضرات قرآن کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. للہ رقم سے دل کھول کر تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور آپ کے کاروباروں میں اور روزیوں میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا